علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ جاوید راجپوت صاحب لیا پنجاب سے سوال کرتے ہیں کہ دوران نماز موبائل فون بجنے لگے تو کیا نماز میں ہوتے ہوئے موبائل آف کر سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کر دے گا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ جاوید صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ موبائل فون ہر فرد و بشر کی ضرورت بن گئی ہے، لیکن ہر چیز کے رکھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، موبائل فون رکھنے کے بھی آداب ہیں۔ تو جب ہم موبائل فون ہمارے پاس موجود ہے، ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم تنہائی میں بھی عبادت کر رہے ہیں تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں، اور اگر جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت تو ہمیں ہر حال میں چاہیے کہ یاد سے اپنے موبائل فون کو بند کر دیں۔ مسجد کے دروازے کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو آف کر دیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے موبائل فون کو بند کر دیں، کیونکہ اگر مسجد میں دوران نماز یا دوران عبادات موبائل فون بجنے لگے، اور بالخصوص جماعت میں آپ موجود ہیں اور اس وقت موبائل فون بجنے لگے، تو نہ صرف یہ کہ ہماری نماز میں خلل پڑتی ہے، بلکہ ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ دیگر لوگوں کی توجہ ہمارے موبائل فون کی گھنٹی کی طرف ہے، گویا ہمارے اس موبائل فون کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی نماز بھی متاثر ہو رہی ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ موبائل فون کو، اور ہر فرد و بشر کو چاہیے کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے یا تنہائی میں عبادت کرنے جا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے موبائل فون کو بند کر دے۔ اس کے علاوہ بھی جب ہم مقدس شخصیات سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو ملنے سے پہلے ہمیں بند کر دینا چاہیے، یا کوئی اہم شخصیات سے ملاقات کو جا رہے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ تو ڈرائیونگ کے وقت بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ اپنے موبائل فون سے ہم گفت و شنید کریں، تو اس سے بھی حادثے کا خطرہ موجود ہوتا ہے۔ تو کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ہمیں اپنے موبائل فون کو بند کر دینا چاہیے، اور خاص کر نماز میں اور خاص کر مسجد میں جب ہم جائیں تو اپنے موبائل فون کو آف کر دینا چاہیے۔ اور اگر کبھی غلطی سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے موبائل فون کو آف کرنا میں بھول گیا، عجلت میں تھا، جلدی میں تھا، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، میں آنن فانن آ کر جماعت میں شامل ہو گیا، موبائل فون بند کرنے کا یاد نہیں رہا، تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ اگر دوران نماز اللہ نہ کرے موبائل فون بجنے لگے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موبائل فون کو ایک ہاتھ سے جیب میں ڈال کر ایک ہاتھ کو اور اس کے کسی بٹن کو دبا دے تاکہ اس کی گھنٹی بجنا بند ہو جائے۔ لہذا یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل سے عمل قلیل اس کو کہیں گے، یعنی مختصر عمل کے ذریعے آپ نے اپنے موبائل فون کے گھنٹی کو آف کر دیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں، اس میں نماز بے روح و بے برکت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ نماز ہم اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور اس دوران اگر ہم اپنے اعضاء کے کسی حصے کو بھی، اپنے جسم کے کسی حصے کو بھی جب ہم نماز کے منافی استعمال کرنے لگتے ہیں تو یہ ہماری نماز میں خلل پڑتا ہے، نماز بے برکت ہوتی ہے۔ اگر یہ عمل قلیل ہے تو ٹھیک ہے، ہماری نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ اگر یہ عمل کثیر ہے تو پھر ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ہم نماز کے دوران موجود ہیں، کھڑے ہیں، اور ہم اپنے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور دونوں ہاتھ کو چھوڑ کر ہم اپنے امامے کو ٹھیک کرنے لگیں، ٹوپی کو ٹھیک کرنے لگیں، اپنی داڑھی سے کھیلنے لگیں، اپنی داڑھی کو درست کرنے لگیں، اپنے کپڑوں سے کھیلنے لگیں، اپنا کپڑا ٹھیک کرنے لگیں، تو یہ مختلف ہے، اس میں عمل ہو سکتا ہے۔ تو ان اعمال سے جب آپ دونوں ہاتھوں سے نماز کے دوران، ابھی آپ نماز میں ہیں، نیت مان چکے ہیں، نماز کے دوران دونوں ہاتھوں کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن جب موبائل فون بجنے لگے تو موبائل فون کسی ایک جیب میں موجود ہے، دائیں ہے یا بائیں ہے یا اوپر ہے، جہاں کہیں بھی ہے، آپ اپنے ایک ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈال کر موبائل فون کے کسی بھی بٹن کو دبا دیں تاکہ وہ اس کی گھنٹی بجنا بند ہو جائے، کیونکہ عمل کثیر سے تو نماز باطل ہوتی ہے، لیکن عمل قلیل بھی نماز کے اندر نماز کو بے روح و بے برکت بناتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، نماز میں ہوگا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہوگا، داڑھی کو مختلف زاویے سے ٹچ کر رہا ہوگا، تو داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، یعنی نماز میں دلچسپی ہوتی، دل لگی ہوتی، نماز کو خضوع اور خشوع سے پڑھ رہا ہوتا، تو اس کے اعضاء و جوارے جو ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر بھی نماز کے منافی عمل نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اپنی داڑھی سے یا کپڑوں سے کھیلنا، یا ایسے قابل برداشت خارش ہو رہی ہے
کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہم اپنے جسم میں خارج کر رہے ہوتے ہیں بار بار ایک ہی جگہ پہ یا مختلف جگہوں پہ، تو یہ عمل کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ دور سے دیکھنے والے سمجھیں گے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے۔ تو اگر عمل قلیل کے ذریعے یعنی ایک ہاتھ سے اپنے جیب میں ڈال کر ایک ہاتھ کو اپنے موبائل فون کو بند کر دیا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کچھ کمی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے کہ پہلے ہی آپ کو موبائل فون بند کر دینا چاہیے تھا، آپ نے ایسا نہیں کیا، تو اس عمل قلیل سے بھی نماز کے ثواب میں تو کمی ہوگی لیکن آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اور جب آپ مسجد کے دوران مسجد کے اندر گئے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنے موبائل فون کو آف کر دیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔